عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. بلغ الهدى بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وجدوه بالصبر. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في محرم منه خذ يدي سهدنا أشكالنا. إمدادكم إمدادكم أزرج من آزادكم تدين دنيا شادكم يا رفعت المستقيم. بغدادی بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستہ کشتی محمد خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا عین الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شافع گل شمار سید ابرار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر حضرت السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی باعظمت آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. متعارفین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس کا احسان ہے. اس عالم و مالک نے ہمیں اپنی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات میں
میں سے سب سے برتر، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات پیدا فرما کر ہمارے جد امجد جناب عالم صفی اللہ علیہ السلام اور پھر آپ کے وسیلے سے آپ کے نسل میں، آپ کی ذریت میں آنے والے ہر انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا، زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا۔ انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا، انسان کو زمین پر آباد کرنے سے پہلے ہر وہ چیز زمین پر پیدا فرمائی، زمین پر مہیا فرمائی جو قیامت تک کے لیے اس انسان کی ضرورت تھی۔ پھر انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نواز کر اور نئی سے نئی، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں انسان نے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی آسائش کے لیے خود پیدا کی، خود تخلیق کی، خود بنائی، لیکن اس کے پیچھے اصل کارساز حقیقی رب العالمین کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے انسان کو ذہن، دماغ، تخلیقی قوت و صلاحیت عطا فرمائی، اپنا ذہن خلق کرنے اور نت نئی چیزوں کو متعارف کروانے کی عقل عطا کی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ ایجادات کر رہا ہے جو آج سے 100 سال، 200 سال یا 500 سال پہلے جن چیزوں کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج کا انسان اپنی تخلیقی صلاحیتیں بروئے کار لا کر نت نئی ایجادات کر رہا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، فاصلے سمٹ رہے ہیں، دور دراز کا سفر جو مہینوں، ہفتوں میں ہوتا تھا، آج وہی سفر گھنٹوں اور گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی امراض، کئی بیماریاں ایسی کہ جن کا علاج دریافت نہ ہونے کی وجہ سے مریض اپنی جان سے چلا جاتا ہے، لیکن آج بیماریوں کے علاج دریافت ہو چکے ہیں، بیماریوں پر تحقیقات ہو رہی ہیں، ایسی اعلیٰ نفیس پر اثر دوائیاں انسان بنا رہا ہے جس بیماری کا نام سن کر ہی صرف انسان آدھی موت مر جاتا تھا، آج فوراً سے پہلے ہمیں وہ دوا دستیاب ہے۔ اسی طرح اپنے سکھ آرام کے لیے بہت ساری چیزیں انسان تخلیق کر رہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر نعمت جو اس کی بنیادی ضرورت تھی اس کے دنیا میں آنے سے پہلے زمین پر موجود تھی۔ پھر
جیسے جیسے وقت گزرا، جیسے جیسے نسل آدم بڑھی، جیسے جیسے ضروریات بڑھی، تو ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن خرچ کرنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی زیادہ عطا فرمائی۔ تو اب انسانی کارنامے دیکھتے ہیں کہ انسان زمین کی تہہ میں، سمندر کی تہہ میں مچھلیوں کے ساتھ تیرتا ہے، تو آسمان اور فضاؤں کی بلندیوں میں پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے۔ انسان پہاڑوں کو کھود رہا ہے، انسان ستاروں پر قدم رکھنے کا سوچ رہا ہے، چاند پر قدم رکھنے کا سوچ رہا ہے، سورج تسخیر کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو یہ ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عطا فرمائی، تو یہ تمام صلاحیتیں اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کا مثبت استعمال کرتا ہے، اچھا استعمال کرتا ہے، یا اس کا منفی غلط استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو خبردار کرتے ہوئے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ضرور و ضرور ہم تم سے اپنی نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے۔ انسان دنیا میں آ کر بے خبر نہ رہے، بے فکر نہ رہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، لیکن یہ نہ بھولے کہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی، یا یہ صرف ان کا استعمال کرتا رہے گا اور استعمال کرنے کے بعد اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان قطعاً نہ سوچے۔ انسان کو ہر لمحے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنے دل اور دماغ میں بٹھا کر جمع کر رکھنی چاہیے کہ آج دنیا میں میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بس میں ہے یا اس کے بس میں نہیں ہے۔ اگر وہ اس سے فائدہ دے رہا ہے تو قیامت کے دن رب العالمین اپنی اس نعمت کا حساب اس سے ضرور دے گا۔ اب انسان اس نعمت کو اپنی حیثیت کے مطابق لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ انسان کی اتنی ضرورت ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق بندے سے اس نعمت کا حساب دے گا۔ ہمارے اکابر اولیاء کرام میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت سیدنا حاتم اسد رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر میری دعوت تشریف لائیں گے تو لنگر عام کا اہتمام ہوگا، آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں لنگر کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنے گھر بلانا چاہتا ہے، لنگر نیاز کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، اور تیرے خیال میں، میرا اپنا دعویٰ نہیں، میرے خیال میں کہ میرے آنے سے تیرے گھر میں برکت اور رحمت ہو جائے گی، تو پھر میری 3 شرطیں ہیں۔ اب اگر کوئی اپنے پیر و مرشد کے گھر میں بلائے، کسی بھی بزرگ اللہ والے کو اپنے گھر میں بلانا چاہیے، تو
تو ہر بندے کی یہ تمنا یہ خواہش ہوگی کہ میرے پیر مرشد میرے گھر آئیں، میرے لیے برکت کی دعا فرمائیں، مجھے ان کے آنے کی برکت ملے۔ چھوٹی موٹی بات تو ہر کوئی مانتا ہی ہے نا، نظر نیاز میں پیش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر تجھے منظور ہو تو میں تیرے گھر آنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے عرض کی کہ حضرت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ تیرے گھر میں، تیری محفل میں، تیری دعوت میں جہاں بھی چاہوں وہیں بیٹھوں گا، جہاں چاہوں وہیں بیٹھوں گا۔ دوسری بات یہ کہ جو میرا دل کرے گا وہی میں کھاؤں گا، جو میرا دل چاہے گا وہی میں کھاؤں گا۔ اور تیسری شرط یہ کہ پھر جیسا بھی میں تجھے کہوں ویسا تجھے کرنا پڑے گا۔ اب اس نے سوچا کہ جہاں چاہیں گے وہیں بیٹھیں گے کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی خصوصی مسلط، کوئی خصوصی نشست یا بلند امتیازی اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہوں گے، عام آدمیوں میں ساتھی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ والی کی شان بھی یہی ہے کہ وہ بندوں میں عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری شرط جو فرما رہے ہیں کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، سے بات یہ ہوگی کہ سادہ غذا، سادہ روٹی، سادہ کھانا کھائیں گے۔ کیونکہ آج کل والے تقریر نہیں تھا کہ جڑے مریدان کو جان کو پہلے ہی اپنا مینیو دے دیتے ہیں، اس کا کپڑا ہو گیا، اس کا کٹا ہو گیا، اس کا نام وغیرہ وغیرہ۔ انہیں سوچا کہ جناب سادہ کھانا، سادہ غذا کوئی گل نہیں، یہ بھی انتظام ہو جائے گا، اتنی بڑی گل ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بعد میں بات فرمائیں گے، نصیحت کریں گے، اللہ سے ڈرتے رہو، نماز روزہ کرتے رہو، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتے رہو، آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، جو بھی فرمائیں گے، جو بھی کہیں گے، ہاتھ بن کے سر ڈالنا، ہاتھ بن کے سر جھکانا کہ جی جناب حکم کی تعمیر ہوئی۔ وقت طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، جناب سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے وقت دے دیا۔ اب وہ شخص خوشی سے نہال، اس نے اپنے ہر دوست، اپنے رشتہ دار کو، ہر ملنے والے کو اس نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا کہ جناب حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اب جو بھی آپ کا نام سنتا وہ آپ سے دعا لینے یا آپ کی زیارت کے شوق میں پہنچنے کا وعدہ بھی کرتا۔ اب وقت آ گیا، جناب حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجلس میں پہنچے، اس دعوت میں پہنچے، ایک بے شمار ہجوم، بے کثیر ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی مجلس میں داخل ہوئے اور مجلس کے آخر میں وہ مقام جو لوگوں کی جوتیاں رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا، اس مقام پر آپ نے بیٹھنا پسند نہیں، سادگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ کے مجلس میں بیٹھ گئے، اپنی آمد پر نعرے نہیں لگوائے، اپنی آمد پر لوگوں کو کھڑا نہیں کروایا۔ اور جب آپ نیچے زمین پر جوتیوں والی جگہ کے قریب جب آپ بیٹھے تو میزبان نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے شرط طے کر چکا۔ اس کے بعد تعارف ہوا، مجلس لگ گئی،
پھر میزبان محفل نے اس گھر والے نے کھانے کی اجازت طلب کی کہ حضور لنگر کھول دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ بالکل عوام لوگ انتظار میں ہیں. لنگر لگ گیا. لوگ ہر قسم کے اعلیٰ نفیس کھانے، اس وقت کا اچھے سے اچھا لذیذ ترین کھانا پکانے والا طباخ، نائی عربی میں اس کو طباخ، باورچی جو پکانے والا بلایا گیا تھا، وقت کا بہترین طباخ بلایا گیا. اس نے اعلیٰ نفیس کھانے تیار کیے. کھانا لگ گیا، لوگ کھانے لگے تو آپ نے اپنے گھر سے لے جائی ہوئی ایک خشک روٹی نکالی اور اس کو کھانے لگے. اپنے گھر سے سوکھی روٹی لے کر گئے. وہاں پر میزبان کی پکائی ہوئی روٹی یا لنگر سے کھانا نہیں، اپنے گھر سے لے کر گئے تھے وہ روٹی. کھانا ختم ہو گیا، لنگر سمٹ گیا، برتن اٹھا لیے گئے، دسترخوان اٹھا لیے گئے. اس کے بعد پھر مجلس لگی. سامعین، حاضرین، شرکاء اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہ اب آپ گفتگو فرمائیں، واضح و نصیحت کریں، کچھ اللہ کا، کچھ اللہ کے رسول کا ذکر کریں، کچھ فکر آخرت دلائیں. آپ نے میزبان محفل کو فرمایا کہ ایک انگیٹھی لاؤ، اس میں آگ ہونی چاہیے، اور تمہارے گھر کے اندر وہ توا جس پر روٹی پکتی ہے وہ اس انگیٹھی پہ لا کر رکھو. اشارہ کی تعمیر ہوئی. جب انگیٹھی اور توا لا کر رکھ دیا گیا، دہک دہک کر، جل جل کر جب توا سرخ ہونے لگا، جب وہ توا سرخ ہونے لگا تو آپ نے اپنے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں اس تلوے پہ کھڑے ہو. ننگے پاؤں اس تلوے پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس دعوت میں نے صرف ایک سوکھی روٹی کھائی. اس کے بعد آپ تلوے سے اترے اور کہا کہ اب تم لوگ باری باری جس نے جتنا کھانا کھایا ہے اس تلوے پہ کھڑے ہو کر اس کا حساب دے. اس تلوے پر کھڑے ہو کر اس کا حساب دے. تو میزبان سمیت تمام شرکاء چیخیں نکلی، آہوکاری شروع ہوئی. اب وہ میزبان محفل گھٹنوں کے بل، پاؤں پہ نہیں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور، ہم دنیا دار گناہگار لوگ اس قابل کہا کہ اس ڈبے میں کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب دے سکے. اگر آپ ڈبے پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی کرامت ہے. ہم دنیا دار گناہگار لوگ اس قابل کہا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر قیامت کا وہ 50,000 سال دن یاد کرو جب سورج اپنا سیدھا رخ زمین کی جانب کر کے سوا ڈیرے کے برابر آ چکا ہو، زمین تب کر تانبے کی مانند سرخ ہو چکی ہوگی. ہر شخص اپنے گناہوں بدعمالیوں کی وجہ سے پسینے میں کھوتے کھا رہا ہوگا، ہر شخص بے لباس ہوگا. تو پھر اس دن تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی جو تم تانبے کی دہکتی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب دو گے. اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو تم نے پوری زندگی استعمال کی، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو تم نے پوری زندگی بغیر حساب و کتاب کے ان سے فائدہ اٹھایا ہے. اس لیے رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. سورہ تکاثر اس کی آخری آیت، سورہ تکاثر اس کی آخری آیت کہ پھر ضرور و ضرور ہم تم سے اپنی نعمتوں کا حساب لیں گے. اب آپ اور میں اگر اپنی زندگی پر غور کریں، آپ اور میں اگر
آدم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 800-900 سال پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آج کے اس دور جدید کی کسی نعمت سہولت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کچی مسجد، کچا مکان، مٹی پر وہ لوگ نماز ادا کرتے. کچی مسجد میں مٹی پر نماز ادا کرنے والا امام کا بڑا پکا ہوتا تھا. آج ہم پکی مسجد میں پنکھے اور اے سی کے نیچے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے امام کے بڑے کچے ہیں. اور پھر ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی دنیا کی ہر وہ نعمت چاہیے جس سے ہمیں روحانی نہیں زیادہ سے زیادہ جسمانی ضرورت ہو. اگر گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا پانی چاہیے، پنکھا چاہیے، اے سی چاہیے. اگر گرمیاں ہوں، سردیاں ہوں تو گرم پانی چاہیے، ہیٹر چاہیے، اچھا اعلیٰ نفیس پاکیزہ قالین چاہیے، دردی چاہیے تاکہ ٹھنڈا فرش نہ لگے، ہمارے ٹخنے، ہمارے گھٹنے درد نہ کریں. لیکن رب العالمین فرماتا ہے اب وہ لوگ 800 یا 900 1000 سال پہلے جتنی نعمتیں میسر تھی اس کے مطابق حساب دیں. 1000 سال کے بعد ہمیں جتنی نعمتیں میسر ہیں ہم اس کے مطابق حساب دیں گے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کا موازنہ کرے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرے کہ اگر آج ہمارے لیے امر ربی آ جائے، ابھی ہمارے لیے حکم خداوندی آ جائے، اگر ابھی ہمارے لیے نماز جمعہ کے فوراً بعد جبریل، روح الامین یا جناب اسرائیل کو حکم ہو جائے کہ یہ بندہ نماز سے فارغ ہو کر گھر نہ پہنچنے پائے، اس کی روح قبض کر لو اور ہمیں بتا بھی دیا جائے تو ایمان سے بتائیں کیا ہماری تیاری ہے کہ ہم ابھی اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں اور مولا ہمیں عدالت میں کھڑا کرے اور بتا کتنی نعمتیں تم نے دنیا میں استعمال کی، ان کا کیا حساب ہے تیرے پاس. قرآن العالمین نے فرمایا کہ تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا. میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محشر کا میدان لگے گا تو ہر انسان سے وہ دنیا میں جس بھی مذہب کا پیروکار رہا ہوگا ہر انسان سے 4 سوال ہوں گے. کوئی بھی انسان اس وقت تک میدان محشر میں سے جنت یا جہنم میں نہیں جا سکے گا بلکہ لوگ خود محشر کی گرمی سے مجبور ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہمیں جنت میں جانے دے یا جہنم میں پھینکے. مولا سے عرض کریں گے حساب و کتاب شروع کرے، جائیں جنت میں یا جائیں جہنم میں، ہمیں اس محشر کی گرمی سے نجات مل جائے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ، کوئی انسان تب تک محشر میں سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ 4 سوالات کے جواب نہ دے. اب دیکھیے کہ رب العالمین کے حبیب نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں دین عطا فرمایا، دین کے احکام سمجھ بوجھ عطا کی پڑھنے کے لیے پوری زندگی، اور پوری زندگی کے ایک کتاب 4 سوال وہ بھی پہلے بتا دیے. تیاری کرنے کے لیے صرف ایک کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، 4 سوالات بتا دیے اور ایک کتاب اور 4 سوالوں کے جواب تیار کرنے کے لیے پوری زندگی. پہلا سوال، بتا تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. دوسرا سوال، زندگی کا اہم ترین حصہ جوانی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری.
تیسرا سوال، مال کیسے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال، اپنے علم پر انہیں عمل کہاں تک کیا؟ یہ 4 سوال ہیں۔ ان 4 سوالوں کے جوابات تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری زندگی ہے۔ ایک کتاب، زیادہ کتابیں نہیں، صرف ایک کتاب ہے آپ کے پاس، 4 سوالات ہیں آپ کے پاس اور پوری زندگی ہے آپ کے پاس۔ اب 3 سوالات کو پیچھے کر دیں اور صرف پہلا سوال لے لیں، زندگی کیسے گزاری؟ ہر ایمان والا، ہر اسلام والا، ہر قرآن پڑھنے والا اور اللہ کی توفیق سے قرآن کو سمجھنے والا، کیونکہ قرآن کا پڑھنا اور چیز ہے، پڑھیں گے فائدہ ہوگا، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے قرآن رکھا ہے صرف مردے بخشوانے کے لیے، قرآن آیا تھا سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن آج قرآن رہ گیا صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، اور وہ بھی خود نہیں، مدرسے میں جاؤ، قاری صاحب ہمارے باپ دادا کا ختم ہے، کچھ منزل ہے تو دے دے، اتنی بھی توفیق نہیں کہ خود اپنا پڑھا ہوگا اشارے ثواب کرے، نہیں، قاری صاحب کچھ منزل ہے تو دے دے، ہمارے فلاں کا ختم ہے۔ اچھا، زندگی کیسے گزاری؟ اب ہم غور کریں، ایک بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ گزرا ہے، بنی اسرائیل کا ایک دور ایسا گزرا ہے، ایک دور کہ جب سیدنا اسرائیل علیہ السلام سامنے ظاہر ہو کر روح قبول کیا کرتے تھے، سامنے ظاہر ہو کر تو لوگ موت کو بھول کر آپ کو برا بھلا کہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپا دیا اور بیماری مسلط کر دی، اب لوگوں کا ذہن بیماری کی طرف رہے گا، اسرائیل صرف اس کو نظر آئیں گے جس کا وقت آیا ہوگا۔ ایک بادشاہ گزرا، ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مملکت کی سیر کرے، حال لوگوں کے حال احوال جانے، اس نے حکم دیا آج میرا ارادہ ہے کہ مملکت کی سیر کرو، میرے لیے اچھا شاہی زد وقت بہترین لباس تیار ہونا چاہیے، میرے لیے اچھا عمدہ اعلیٰ نسل کا بہترین گھوڑا تیار ہونا چاہیے، اب اس کے لیے بہترین شاہانہ لباس، بہترین شاہانہ سواری مہیا کی گئی، وہ مکمل تیاری پورے پروٹوکول کے ساتھ سیر کے لیے چل پڑا، اس کی فوج، اس کے خدام، اس کے نوکر، اس کے چاکر اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بڑے ہی غرور اور تکبر کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کہ فقیر بدحال، خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتی نہیں، سر میں مٹی پڑی ہے، دیکھنے سے لگتا ہے کہ مہینے ہو گئے نہیں نہایا، لیکن روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ کسی بھی سپاہی نے اس کو روکا نہیں، آگے بڑھا اور بادشاہ کے ایک گھوڑے کی لگام پکڑی، بادشاہ نے کہا کہ تیری اتنی جرأت کہ تو شاہی لگام کو پکڑے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ ہوگا تو اپنے محل میں، بادشاہ ہوگا تو اپنے محل میں، ابھی مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب میں واپس محل پہنچوں جہاں میری بادشاہی ہے، جہاں تو مجھے بادشاہی نہیں تسلیم کر رہا ہے، جب میں واپس پہنچوں تب اپنی بات کروں، کہا کہ نہیں اتنا وقت نہ میرے پاس ہے نہ تیرے پاس ہے، ابھی ضروری بات یہی پہ کر دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب کیا کہنا، کہا کہ ایسے نہیں، اپنا کان میرے منہ کے قریب۔ بادشاہ تھوڑا سا جھکا، اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا، اس نے کہا کہ بادشاہ میں ملک الموت ہوں، اب تیری جان لینے آیا، میں ملک الموت تیری جان لینے آیا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو رنگ اڑ گیا، زبان لڑکھڑا گئی، گھوڑے سے اترا، منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا
کہ مجھے تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی مہلت چاہیے، اس لیے کہ میں واپس محل میں جا کر آخری بار اپنے بچوں کو دے دوں، اپنے مال کی جو وصیت کروں۔ جناب نے فرمایا کہ نہیں، وہ وقت بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے، اس لیے میں نے پھر تم سے کہا کہ اتنا وقت نہ میرے پاس ہے نہ تیرے پاس۔ اسی وقت جناب ملک الموت نے حکم خدا بندی سے اس کی روح قبض کی اور ایک خشک لکڑی کی مانند منتقل کی۔ اب یہ دنیا کا بادشاہ، ہر نعمت، ہر سہولت، ہر آسائش، لیکن ایک لمحے کی مہلت نہیں ملی۔ اب ایک شخص جس نے اپنی زندگی اللہ رسول کے احکام کے مطابق گزاری، ایک اور شخص کے پاس پہنچے، وہ بھی سفر پہ جا رہا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ میں ملک الموت ہوں اور تیری جان لینے آیا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ آپ کے انتظار میں نے کئی راتیں جاگ جاگ کر گزاری، واللہ آپ سے ملنے سے بڑھ کر مجھے کوئی بات عزیز نہیں۔ آپ فوراً حکم خدا بندی کی تعمیل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تم جس سفر پہ جا رہے ہو اس سفر کو مکمل کرو، گھر واپس جاؤ، پھر تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے سوا مجھے کوئی کام پسند ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم جس شکل میں چاہے، جو کیفیت چاہے، اس کیفیت میں آ جا، تیری روح قبض کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہیے، میں نماز پڑھ لوں، اور جب میں سجدے میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ حالت سجدہ میں میری روح قبض کی جائے۔ تو جناب اسرائیل نے اس کی آخری خواہش کا احترام کیا۔ اب ہم موازنہ کریں کہ ایک طرف وہ بادشاہ ہے، دنیا کا وہ بادشاہ جس کے پاس ہر نعمت، ہر سہولت، ہر آسائش تھی، لیکن جب امر خدا بندی آیا ایک لمحے کی مہلت نہیں ملی۔ اور ایک طرف وہ شخص ہے عام شخص، لیکن ایسا عام شخص جو دنیا کی نظر میں عام تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص بہت خاص تھا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کی۔ دنیا کی نظروں میں عام بندہ اللہ کی بارگاہ میں بہت خاص تھا، اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بسر کیا۔ اللہ کے احکام کے مطابق جب زندگی کو بسر کیا تو اللہ تعالی نے اس کی آخری خواہش کا احترام کیا۔ اس لیے یہ زندگی ایک ہے، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی۔ اب ہر شخص اپنے ایمان کو جانچے، اپنے ایمان کو قرآن کی اس آیت پر پیش کرے کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن تانبے کی دہکتی زمین پر کھڑے ہو کر ننگے پاؤں جب مجھے اپنی بارگاہ میں نعمتوں کا حساب لینے کے لیے کھڑا کرے گا، رب العالمین کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے میں کتنی تیاری کر رہا ہوں۔ کیا آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد مقرر ہے؟ کیا آج ہماری زندگی کا کوئی مقصد مقرر کرنے کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے محنت ہے؟ کیا آج ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکال کے، قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکال کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جب احکام الحاکمین ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس تمام دنیاوی، تمام علمی علوم کا جامع قرآن تمہارے پاس موجود تھا، تو بتا اپنے علم پر تم نے کتنا عمل کیا؟ اس لیے حقیقت کی طرف آئیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ دنیا کی اس ظاہری لذتوں سے منہ موڑے، اللہ رسول کے احکام کی طرف آئیں۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، سب سے پہلی نعمت یہ زندگی ہے۔ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے ہیں، باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم نے زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا
لیکن اللہ کی نعمتوں کا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو پھر یہی زندگی قیامت کے دن ہمارے لیے شرمندگی بن جائے. ہم کوئی یا کیسا منہ لے کر اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, کس منہ سے آقا کریم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں گے. اس لیے زندگی کا مقصد مقرر کریں, اپنی زندگی کو اس مقصد کے حصول میں لگائیں, اس مقصد کے حصول میں لگا کر اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں کہ مولا اگر آج تیرا حکم ہمارے لیے آ جائے تو کیا ہم اس حکم پر پیش ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. آج میرے امین یا جنابی اسرائیل ہمیں بتا کر ہمارے پاس نہیں آئیں گے کہ تیرے پاس اتنا وقت رہ گیا, یا میں تیرے سامنے آ گیا ہوں تو وصیت کر لے یا نفل پڑھ لے یا قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کر لے. نہیں, یہ سب کچھ ہم نے پہلے سے تیار کر لیا. اس لیے یہ زندگی بندگی کے لیے ملی ہے, عبادت کے لیے ملی ہے, تو زندگی کا ہر کام عبادت کر لیں, زندگی کا ہر عمل عبادت کر لیں تاکہ قیامت کے دن ہم شرمندگی سے بچ جائیں. اس لیے یہ نعمت جو زندگی ہمیں نعمت کے طور پر ملی ہے اس کی قدر کریں, اپنے آپ کو آگ سے بچائیں, اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائیں, اپنی اولاد کو بالخصوص اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول کی اس کی اہل بیت کی محبت سکھائیں تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش نہ بنے. اگر آپ بچے کو کھلونا نہیں دیں گے نا تو بچہ کچھ دیر ہوئے گا, لیکن اگر آپ بچے کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت نہیں دیں گے تو آپ کا بچہ ساری عمر روتا رہے گا, آپ کو کوستا رہے گا. اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اپنی اولاد کو اپنے لیے آزمائش کرنے سے روکیں. آج اس پرفتن دور میں جہاں ماں باپ لاڈ میں پیار میں اپنی اولاد کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں, یاد رکھیں کہ یہی اولاد قیامت کے دن آپ کو شرمندہ کروائے گی, یہی اولاد آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار دلوائے گی. اس لیے اپنی اولاد کو بالخصوص اپنی اولاد کی تربیت کریں, اپنے اولاد کو قرآن کی طرف لے کر آئیں, اولاد کو صاحب قرآن کی محبت کی طرف لے کر آئیں, صاحب قرآن کے اہل بیت کی محبت و غلامی کی طرف لے کر آئیں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو سمان تسألون یومئذ عن النعیم کے فرمان پر اپنے منصب حقیقی پر تشریف فرما اور ان سے سوال کرے گا تو یقیناً تمہاری نیکیوں میں نامہ اعمال میں وہ نیکی ضرور درج ہوگی کہ مولا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت تیرے احکام کے مطابق کی, مولا ہماری اس نیکی قبول فرما کے ہمارے تمام گناہوں یا ہمارے تمام بدعمالیوں پر سر بے نظر کرتے ہوئے اپنے حبیب کے چہرے انور کی خاطر ہمیں معاف فرما. اس لیے ثم لنسألن یومئذ عن النعیم کی یہ آیت جب بھی پڑھیں تو رک کر اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو اس آیت پر پیش کریں اور جتنے بھی کمی بیشی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین کی رحمت آپ کی مدد کرے گی, رب العالمین کی رحمت آپ کی دستگیری فرمائے گی. اللہ رب العالمین ہر حال میں ہمیں ایمان پر استقامت اور صاحب ایمان کی محبت میں جینے پڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا